بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، اس ویڈیو میں حالات حاضرہ پر سینئرز وکلاء، صحافیوں، سیاستدانوں، دانشوروں اور حکومتی نمائندوں کے دلچسپ تجزیے، تبصرے اور خبریں پیش کی جائیں گی۔ دوسری اہم گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا فائر وال ایکٹیو ہے، ممکن ہو تو اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کریں۔ شکریہ۔ عمران خان سے ملاقات کا آخری اختیار محسن نقوی کے پاس ہے، حتیٰ کہ شہباز شریف کے پاس بھی نہیں، کیونکہ زمانے بدلتے رہتے ہیں۔ آج کل کے وزیر اعظم وزیر داخلہ کے انڈر کام کرتے ہیں۔ میرے پاس خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر احتجاج ملتوی کروانے کے لیے یہ ملاقات ہو گئی تو آئندہ جو بھی غیر ملکی پاکستان آنا چاہے تو اس کا شیڈول پہلے اڈیالہ جیل بھیجیں گے، اگر وہاں سے اپروول ہو تو وہ آئے۔ باقی اپنے استعفے کا بھی سوچیں۔ نصرت جاوید۔ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے، کچھ بھی ہو جائے عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، وہ جو کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن اس کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے۔ جاوید چودھری۔ پولیس ترمیمی ایکٹ، وزیر اعلیٰ کے پی کے سے اختیار واپس لے لیا گیا۔ یہ ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہم نہیں ہونے دیں گے، کسی کا باپ بھی یہ ترمیم نہیں کر سکتا، کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اسٹیبلشمنٹ جس نے پردوں کے پیچھے ڈرافٹ بنایا ہے، جس نے ترمیمی بل تحریر کیا ہے، وہ بھی اس کو پاس نہیں کرا سکتا۔ علی احمد کرد۔ حکومت بلیک میل ہو رہی ہے، متنازع آئینی ترمیم بل واپس لے۔ جاوید چودھری۔ عمران خان چانسلر بننے کے معیار پر پورا اترتے ہیں یا نہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی نے قانونی رائے طلب کر لی۔ قاضی فائز عیسیٰ، چودھری افتخار، جمال خان مندوخیل، نعیم اختر افغان، ان میں سے کوئی بھی جج کہلانے کے قابل نہیں۔ علی احمد کرد۔ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف محسن نقوی کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ نصرت جاوید۔ مستقبل قریب میں نریندر مودی اور ہم ساتھ مل کر بیٹھیں گے۔ نواز شریف۔ آج بھی ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، ہم ماضی کی خرابیوں کو دہرا رہے ہیں۔ شاہد خان عباسی۔ لوگ ووٹ کسی اور کو ڈالتے ہیں، نتیجہ کسی اور کے حق میں نکلتا ہے، ایسی نام نہاد اسمبلیاں ہمیں نہیں چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان۔ تحریک انصاف کے لیڈروں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی اس وقت کی بزدلی اور کم ہمتی ان کی تمام تر سیاسی حیثیت کو ختم کر دے گی۔ معید پیرزادہ۔ مجھے پہلے 40 کروڑ پھر 80 کروڑ اور آج 1 ارب کی آفر کی گئی کہ آپ ترمیم حکومت کا ساتھ دو، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیسوں پر، میں آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اقبال افریدی۔ انصاف لائرز فورم پاکستان نے پنجاب کالج میں طالبہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف پٹیشن دائر کر دی۔ مسلم لیگ نون کے 10 MNA سے ملا ہوں، ان کا کہنا تھا کہ جب مولانا نے آئینی ترمیم کو ناکام بنایا تو ہم سب نے خوشی منائی۔ پیپلز پارٹی کے کئی ہمارے دوست MNAs اس آئینی ترمیم کے سخت ناقد ہیں، اور اگر انہوں نے اس ضمیر کی آواز پر فیصلہ کیا تو یہ ترمیم پاس نہیں ہو سکے گی۔ سینئر صحافی زاہد حسین۔ سیاسی لیڈر مجبور ہیں کہ اس پاگل آدمی کو کہیں نوکری نہیں ملے گی، اس لیے اس کے لیے وفاقی آئینی عدالت میں نوکری بنائی جا رہی ہے۔ فیصل صدیقی۔ یوکرینی خاتون صحافی روسی حراست میں زندگی کی بازی ہار گئی۔ مائنس شاہ مائنس آئینی عدالت، کچھ لو کچھ دو، متوقع فارمولہ۔ ثاقب بشیر۔ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم انتشاری ہیں، اور جو اصل میں آئین پاکستان پر حملہ آور ہیں۔ ان کی واردات چونکہ شیروانی پہن کر بڑے بڑے ایوانوں میں ہو رہی ہے، اس لیے وہ واردات نہیں، لیکن ہم اگر سڑک پر آئیں تو انتشاری ہیں۔ آئینی ترمیم PTI کا معاملہ نہیں، یہ پاکستان کے لیے سانحہ ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ۔ نیتن یاہو کی لبنان میں موجودہ امن فورس کو کھلی دھمکی۔ ARY۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی خود پاکستان آتے تو زیادہ اچھا لگتا۔ نواز شریف۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 18 اکتوبر کو بلانے کا فیصلہ، آئینی ترمیم پیش کیے جانے کا امکان۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کی پاکستان کی عسکری قیادت سے اہم ملاقات۔ حکومت ہمارے بغیر آئینی ترمیم کرانا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، کم از کم اس بدنامی کا تاج ہمارے سر پر نہیں ہوگا۔ خرید و فروخت کے ذریعے اگر حکومت کرتی ہے تو وہ بدنامی بھی ہمارے سر پر نہ ہوگی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ۔